So this module is about governing body of the university. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ nomenclature کیا ہے governing body کا and what are the responsibilities of the governing body, composition کیا ہے. So let's start with the nomenclature. There is no single nomenclature for the governing body of the university. In many parts of the world, governing body is called Board of Governors or University Council, while in others, University Senate is the governing body. It is little confusing that there is no single nomenclature, but it is acceptable because ہر جو یونیورسٹی ہے اس کا ایک اپنا کانٹیکسٹ ہے, اس کا ایک اپنا لا ہے, تو اس کے تحت جو نام ہیں گورننگ باڈی کے وہ ڈفرینٹ ہیں. Let's see what is the composition of the governing body. The size and composition of the governing body is increasingly a concern of government, and there has been a general trend in favor of a managerial model with a smaller number of members and a majority of external non-academic lay people. کہ اس جو all over the world there is a concern on what should be the composition of the governing body. زیادہ جو کارپوریٹ سیکٹر کی سکسیس کے ساتھ ساتھ جو چینجز آئی ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کی گورننس میں بھی آئی ہیں. تو پوری دنیا میں یہ کوشش کی جا رہی ہے, اسٹیٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ یونیورسٹی کو بھی ویسے رن کیا جائے جیسے کارپوریٹ سیکٹر کو کیا جاتا ہے. تو مینیجریل ٹائپ کا جو گورننگ باڈی ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ مینیجریل کائنڈ آف گورننگ باڈی تو اس میں دو اہم چیزیں ہیں. ایک یہ کہ گورننگ باڈی کا سائز جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے, بیکاز اف دیر آر مور پیپل انوالوڈ ڈیسیژن میکنگ بیکمس ڈیفیکلٹ اینڈ دا رول آف گورننگ باڈی از سرٹنلی ڈیسیژن میکنگ. دوسری امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے ریگارڈنگ یونیورسٹی گورننگ باڈی وہ یہ کہ اس میں انوالومنٹ لے پیپل کی زیادہ ہو, یعنی کہ یونیورسٹی کے اپنے لوگ جو ہیں دے شوڈ بی دیئر بٹ ان کی ریپرزینٹیشن زیادہ نہ ہو بلکہ لے پیپل کی زیادہ ہو ریپرزینٹیشن. ابھی ہم کچھ کنٹریز میں دیکھتے ہیں گورننگ باڈی کا اسٹرکچر. ڈنمارک میں میکسیمم 11 ممبرس, majority of external members means lay people with technical or administrative experience and the students of the university. تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ڈنمارک میں یونیورسٹیز کے اندر میکسیمم 11 لوگ ہوتے ہیں گورننگ باڈی میں. زیادہ تر لے پیپل ہیں جن کا ایکسپیرینس کیا ہے ٹیکنیکل یا ایڈمنسٹریشن کا, اور اسٹوڈنٹ آف دا یونیورسٹی دے آر آلسو پارٹ آف دا گورننگ باڈی. آسٹریلیا میں کیا کیس ہے؟ میکسیمم اپ ٹو 24 ود میجورٹی آف نان اکیڈیمکس. گورنمنٹ ہیز سجیسٹڈ ٹو ہیو 12 ممبرس, کہ ابھی یہ سجیشن ہے کہ 24 کی بجائے 12 لوگ ہونے چاہیے. کینیڈا میں ایوریج سائز از 27, 25% اپوائنٹڈ بائی پروونس, 25% elected, 25% اپوائنٹڈ بائی بورڈ اینڈ 25% ایکس آفیشو. ہاف آر لے ممبرس. سو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لے ممبرس کے اوپر کافی فوکس ہے. جاپان میں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ممبرس دونوں ہوتے ہیں. اس سے زیادہ ڈیٹیلز ہمارے پاس اس وقت میں نہیں تھی. تنزانیہ میں سائز آف دا گورننگ باڈی مسٹ بی بٹوین 11 to 21 ممبرس. اپ ٹو 80% آف دا ممبرز مسٹ بی فرام آؤٹ سائڈ آف دا یونیورسٹی. انڈونیشیا میں representatives of a number of bodies including the ministries, academic senate, academic community and broader society. exact details مجھے نہیں ملی اس کیس میں بھی. پاکستان میں size of board is 20 to 25 persons and یہ سائز میں نے وہ لکھا ہے جو کہ زیادہ تر یونیورسٹیز میں ہے. Size of board is 20 to 25 persons and includes academic and non-academic representatives dominated by academics. So پاکستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بورڈ آف گورنرز ہیں اس میں زیادہ اکیڈیمکس کے لوگ ہیں, جبکہ باقی جگہوں کے اوپر ہمیں نظر آیا ہے ڈنمارک میں یا ہم نے آسٹریلیا میں بھی دیکھا کہ وہاں پر, اور اس میں تنزانیہ میں they are lay people outside the university.
اس میں آپ جا کے ویب سائٹس دیکھ سکتے ہیں ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کی بھی. یہاں پہ آپ کو بورڈ آف گورنرز کی کمپوزیشن مل جائے گی. یونیورسٹی آف پنجاب کا جو اسٹرکچر ہے یہ ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. سو گڈ گورننس ماڈلز کیا ہیں ہائر ایجوکیشن میں؟ آسٹریلیا, ڈنمارک اینڈ the UK have led the way with guidance on good university governance. In Australia, a set of protocols on good governance is almost a mandatory requirement, and if they are followed, universities gain extra funding. تو good governance کے protocols موجود ہیں and universities are expected to follow those protocols. Denmark has produced principles for discussion for the future members of Board of Governors regarding their function and role of the board. تو جتنی زیادہ چیزیں ایکسپلیسٹلی موجود ہیں اتنی زیادہ آسانی ہوتی ہے بورڈ آف گورنرز کے لیے بھی اپنے رول کو پرفارم کرنے کے لیے. سو ڈنمارک کے اندر دے ہیو پروڈیوس پرنسپلز آف ڈسکشن فار دا فیوچر ممبرز آف بورڈ آف گورنرز. So overall, we will say that there is no common nomenclature regarding governing body of the universities. Recent trends are to keep the size of the governing body at minimum, and lay people are involved in university governance more and more. Good governance of universities asks for following a certain protocol, because if there is a certain protocol and it is followed, it is easy for the people to govern the university.